السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بلا شبہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اپنی نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ دھتکار دے اسے کوئی راست پر نہیں لا سکتا، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان تریثوا النساء کرہا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ وارث جس شخص کا، یہ دور جہالت کی ایک رسم تھی کہ جس طریقے سے وراثت تقسیم کی جاتی تھی اسی طریقے سے عورت بھی تقسیم کر دی جاتی۔ جیسے کسی کا اگر انتقال ہو جاتا تھا تو اس کا مال جو ہے وہ وارث کے حق میں ہو جاتا تھا، وارث جو ہے اس کے حقدار ہوتے تھے مال کے۔ اسی طریقے سے اس کی عورت کے بھی وارث حقدار ہو جاتے تھے، وہ چاہتے تھے تو ان سے نکاح کر لیتے تھے، وہ چاہتے تھے تو کسی اور سے ان کا نکاح کرا دیتے تھے، اور وہ چاہتے تھے تو ان کا نکاح ہی نہیں ہونے دیتے، یعنی وہ عورت اپنے مائکے نہیں جا سکتی، وہ ان کی وراثت میں رہے گی جن کی وراثت میں ان کا مال گیا۔ تو اس رسم کو اللہ رب العزت نے ختم کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری نے ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں۔ اسی آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس آیت کریمہ کے بارے میں روایت بیان کی ہے کہ زمانے جاہلیت میں، جاہلیت کا زمانہ یعنی وہ زمانہ جس میں قرآن نازل نہیں ہوا تھا، اور جب قرآن نازل ہو گیا تو پھر وہ جہالت ختم ہوتے چلے گئی۔ تو جاہلیت کے زمانے میں جب کوئی شخص فوت ہو جاتا یعنی انتقال ہو جاتا تو اس کے وارث اس کی بیوی کے زیادہ حقدار ہوتے، اس کے وارث اس کی بیوی کے زیادہ حقدار ہوتے، یعنی وہ اپنے مائکے نہیں جا سکتی تھی، وہی رہے گی، وہ ان کے حقدار ہو جائیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو وہ خود اس سے شادی کر لیتا، اور اگر چاہتا تو کسی اور سے اس کی شادی کرا دیتا، اور اگر وہ چاہتا تو کسی سے بھی اس کی شادی نہیں ہونے دیتا۔ بہرحال وہ اس عورت کے اہل خانہ سے اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتا تھا، اس کے اہل خانہ یعنی بیوی کے، وہ اس عورت کے مائکے والوں سے زیادہ اپنے آپ کو حقدار سمجھتا۔ چنانچہ اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، مومنو تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4579، 4579۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور انہیں اس مقصد سے نہ روکے رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لے لو۔ اب یہ دوسرا مسئلہ کہ ان کو زبردستی اس لیے مت روکو اور تکلیف مت دو وہ مہر چھوڑ کر کے چلے جائیں یا مہر میں سے کچھ کم کر دیں، مگر اس صورت میں انہیں روکنا جائز ہے کہ اگر وہ کھلی بے حیائی کا کام کرے۔ دو شکلیں ہیں، ایک تو یہ کہ اگر کسی عورت کو طلاق دینا چاہتے ہو تو اس کو اتنی تکلیف مت دو کہ وہ مہر چھوڑ کر کے یا مہر میں سے کچھ چھوڑ کر کے چلی جائے، یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ کب کر سکتے ہیں، سختی اس کے اوپر کب کر سکتے ہیں، جب وہ کھلی بے حیائی کا کام کرے، اور مفسرین اس بات پر اجماع ہے کہ کھلی بے حیائی سے مراد کہ وہ بدکاری کرے، زناکاری کرے تو مہر واپس لے سکتے ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 229 سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، ہاں اگر دونوں کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں، نہیں مہر یعنی واپس نہیں لے سکتے، لیکن اگر انہیں خوف ہو کہ یہ اللہ کی حدود قائم نہ کر سکیں گے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، اکرمہ اور ضاحک فرماتے ہیں کہ کھلم کھلا بدکاری سے مراد عورت کے طرف سے زیادتی اور نافرمانی ہے۔ اب زیادتی اور نافرمانی کیا ہے، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 66 سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ امام ابن جریر نے
اس بات کو اختیار کیا ہے کہ یہ الفاظ عام ہیں اور زنا، نافرمانی، زیادتی اور بد زبانی وغیرہ سب کو شامل ہے، یعنی یہ سب کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے عورت کو تنگ کیا جا سکتا ہے یا کہ وہ اپنے سارے یا بعض حق سے دستبردار ہو جائے۔ مطلب تنگ اس لیے کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے حق سے یعنی مہر کچھ دے دے یا کچھ سب چھوڑ کر کے چلی جائے، اس صورت میں اس کی اہلیت کا زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ آیت کو پھر سے سماعت فرمائیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، اور تم انہیں اس قدر اس مقصد سے نہ روکے رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لے لو، مگر اس صورت میں انہیں روکنا جائز ہے کہ اگر وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں اور تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو، یعنی اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ اب اچھے طریقے سے زندگی گزارو تو کیسے گزاریں؟ تو ہمیں یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، حسن معاشرت کا حکم فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہن سہن رکھو، یعنی ان سے شائستہ انداز میں بات کرو، نرم انداز میں اچھے کام کرو، اور جیسے مرد یہ چیز پسند کرتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق، یعنی جیسے مردوں کا حق عورتوں پر ہے اسی طریقے سے عورتوں کا حق بھی مردوں پر ہے۔ تو جیسے مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے اچھے طریقے سے بناؤ سنگار کرے، تو ایسا ہی مردوں کو بھی چاہیے کہ مرد بھی اپنی بیوی کے لیے ویسا ہی بناؤ سنگار کرے، یعنی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، جو وہ پسند کرتی ہے اس طریقے سے اس کے پاس جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تمہاری نسبت بہت اچھا ہوں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3895 3895۔ دیکھیے انسان کی پرکھ کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ پوری دنیا میں بہت اچھا ہے، لیکن اگر گھر میں وہ اچھا نہیں ہے تو گویا کہ وہ اچھا انسان نہیں، اور جو گھر کے اندر اچھا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، یعنی یہ اللہ کے فرمان کے مطابق کہ وہ شخص اچھا ہے جو گھر کے اندر اچھا ہے، جو گھر والوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے ٹھیک نہ ہو، اپنے گھر والوں کے لیے حسن سلوک نہ رکھے جو اس کے خود کے اپنے ہیں، تو وہ دوسروں کے لیے کیا حسن سلوک رکھے گا؟ یعنی وہ دوگلا شخص ہے، وہ باہر والوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ حقیقت میں وہ باہر والوں کے لیے بھی اچھا نہیں، جو اپنے گھر والوں کے لیے، جو اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنی ماں باپ، جو ان کے لیے اچھا نہ ہو، وہ باہر والے کے لیے بھی کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ وہ دھوکہ دے رہا ہے اس کو۔ حدیث کو پھر سے سنیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تمہاری نسبت بہت اچھا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کس انداز میں رہا کرتے تھے اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کریمانہ ایک جھلک یہ بھی تھی کہ آپ اہل خانہ کے ساتھ خوبصورت انداز میں زندگی بسر فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ تبسم فرمایا رکھتے تھے، یعنی ہمیشہ آپ مسکراتے تھے۔ آج ہم دیکھیں کہ مرد جب گھر میں آتے ہیں تو بیوی کے ساتھ کس طریقے سے ہوتے ہیں، یا بیوی بھی جب گھر میں آتی ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ کیسی۔ وہ باہر جائیں گی کسی شادی میں، کسی پارٹی میں، تو خوب اچھی طریقے سے تیار ہوں گے، اچھے کپڑے رہیں گے، لیکن اگر شوہر گھر میں ہے تو پھر وہ کنگھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اکثر و بیشتر، سب کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، تو وہ باہر والوں کے لیے تیار ہونا پسند کر رہی ہیں، لیکن اپنے شوہر کے لیے، یا شوہر کا بھی یہی حال ہے کہ اگر وہ باہر جا رہا ہے تو خوب اچھی طریقے سے عطر وغیرہ لگا کر کے، اور گھر میں ہے تو اسی طریقے سے۔ ہمارے لیے بہترین اسوہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے رہا کرتے تھے؟ وہ ہمیشہ تبسم فرماتے تھے، یعنی خوش مزاجی کے ساتھ رہتے تھے، خندہ پیشانی سے بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ پیش آتے تھے، اہل خانہ سے خوش مزاجی سے پیش آتے، ان سے لطف و کرم کا معاملہ فرماتے، یعنی اچھا ان سے برتاؤ رکھتے، نان و نفقے میں وسعت رکھتے۔ یہ بھی گھر کے اندر ایک تنگی کا باعث بنتی کہ شوہر جتنا خرچ لگ رہا ہے اتنا نہ دے، اور دیتے وقت اس میں بھی ٹینشن پیدا کرے کہ پچھلے مہینے اتنا لگ گیا تھا، ابھی ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ اور بعض دفعہ خواتین اگر وہ کچھ کام کرتی ہیں تو پھر تو وہ شوہر کے اوپر ایسا حکم چلاتی ہیں کہ میں کما رہی ہوں تو بس یہ
تو بہرحال دونوں کو بیلنس بنانا ہوگا اگر ہم اپنے گھر کے اندر خوش رہنا چاہتے ہیں، گھر کے اندر ایک اچھا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں اور بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، تو بیوی اور شوہر جتنا اچھے سے رہیں گے اتنا ہی اچھا بچوں کے اوپر اثر آئے گا۔ ازواج مطہرات کو ہنساتے تھے اور امہات المومنین جیسے کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی دلجوئی کے لیے کبھی کبھار آپ کے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے، جیسے کہ ریس کرنا یعنی دوڑنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دوڑ میں ماں عائشہ سے ہار گئے اور ماں عائشہ کی دلجوئی کے لیے، لیکن ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں ہلکی تھی اور اس وجہ سے میں جیت گئی، لیکن دوسری بار پھر سے ریس ہوئی اور اس وقت میں بوجھل ہو گئی تھی، یعنی میں جو ہے صحت مند ہو گئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیتنے کے بعد کہتے ہیں میں تم سے سبقت لے گیا، یعنی یہ اس کا بدلہ ہے جو پہلے ہوا تھا، پہلے میں ہار گیا تھا لیکن آج میں جیت گیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر خوشگوار ماحول گھر کے اندر پیدا کرتے، بیوی کے ساتھ پیدا کرتے۔ اور آج اگر ایسا سوچیں تو کہیں گے کہ ارے یہ دیندار ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ ایسا رہنا ہے۔ تو کہ دیندار شخص جو ہے وہ کیا بد مزاج ہوا کرتا ہے، وہ ہمیشہ ٹینشن میں اور غصے کے اندر رہنے والا ہوتا ہے؟ دیندار شخص ہمیشہ خوش مزاج ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر کے لوگوں کی ٹینشن دور ہوتی، اس سے ملنا، اس سے رکنا، اس کے پاس آنا، یہ ساری چیز اس کی ٹینشن، اس کی فکر و پریشانی کو ختم کرنے کا باعث بنتی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جب بھی دیکھا ہوں تو آپ کو میں تبسم فرماتے ہوئے یعنی مسکراتے ہوئے دیکھا، کبھی ٹینشن اور فکر میں یا کسی کو ڈانٹتے ہوئے جھڑکتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ 9 سال میں نے آپ کی خدمت کی، یعنی غلامی کی حالت میں رہے، لیکن آپ نے مجھ سے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا یا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ بہت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہمیں ایسے نمونے ملتے ہیں کہ آپ بہت ہی خوشگوار طریقے سے لوگوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ یہ جو میں نے حدیث بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ریس کیا، دوڑ کی اور اس میں آپ ایک بار ہارے اور ایک بار جیتے، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1979 1989، ابو داؤد حدیث نمبر 2578 ہے، ابن ماجہ حدیث نمبر 1979۔ ایک اور دیکھتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر کس طریقے سے اتنی بیویاں ہونے کے بعد بھی اور آپس میں محبت تھی۔ تمام ازواج مطہرات ہر رات اس ام المومنین کے گھر میں جمع ہو جاتی جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بشر کرنی ہوتی، مطلب جس ماں کی باری ہوا کرتی تھی اس ہماری ماں کے پاس ساری مائیں اکٹھا ہو جاتی اور آپ بسا اوقات یعنی کبھی کبھی رات کو کھانا ان کے ساتھ بھی مل کر کھایا کرتے، مطلب سبھی لوگوں کا کھانا ایک جگہ آتا، وہاں کھاتے، پھر ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے حجرے میں چلی جاتی، پھر ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک ہی بستر میں آرام فرما لیا کرتے تھے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 322۔ یہ تھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنے گھر کے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ تمہارے نبی کی زندگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام میں بھی امہات المومنین کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ وہ اپنا کام خود سے کرنا زیادہ پسند، جیسے کہ اپنے جوتے اگر خراب ہو گئے ہیں، پھٹ گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود سینا پسند کرتے تھے۔ یعنی آپ نے اپنے کردار سے بتایا کہ عورت جو ہے وہ گھر کی نوکرانی نہیں، گھر کی مالکن ہے، اور اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا مرد کا حق، اور تم ان کے ساتھ اچھے، یہاں پہ اللہ کا حکم، اور تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو، پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی ڈال دے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کو پسند نہیں کرتا یا بیوی شوہر کو پسند نہیں کرتی، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک بات سمجھائی کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی ایک چیز کو پسند نہیں کرتے لیکن دوسری اس کے اندر خوبیاں ہو، تو کہیں ایسی چیز ہمارے شیطان ہمارے ذہن میں اگر ڈالتا ہے اور یہ بات بغض کا باعث بنتی کہ میری بیوی ٹھیک نہیں ہے یا میرا شوہر ٹھیک نہیں ہے، تو اس چیز کو ختم کریں اور اس بات کو سوچ کر کے ختم کریں کہ یہ چیز جو میری چاہت ہے کہ وہ ایسی رہے اور وہ ویسی نہیں ہے، لیکن دوسری چیزیں اس کے اندر بہت زیادہ خوبی والی ہیں، بہت زیادہ اچھی چیزیں ہیں اس کے اندر۔ جو دوسری آیتیں ہو سکتا ہے آپ کے کسی خواہش کے مطابق وہ کام نہیں کر رہی ہیں، کوئی ایک آدھ کام نہیں کر رہی ہیں، لیکن وہ بچوں کی بہت اچھی طریقے سے تربیت کرتی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچوں کی اتنی اچھی تربیت کرتے ہیں کہ وہ بچے آگے چل کر کے اور ایک نیک شخص بنے اور آپ کے لیے آخرت کا فائدہ بنے۔ تو کوئی چیز کمی ہوگی تو کہیں نہ کہیں خوبی بھی ہوگی۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک سمجھائش پیش کی ہے
کہ سبھی عورتیں ایسی نہیں ہوتی کہ اس کے اندر ساری کی ساری برائیاں ہوں. تو اس بنیاد پر بغض نہیں رکھنا چاہیے عورتوں سے. عورتوں سے بغض کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، صحیح حدیث میں ہے، کوئی مومن اپنی مومن بیوی سے بغض نہ رکھے، یعنی اس کے لیے دل میں برائی رکھنا، اس کو بغض، برائی ایسی رکھنا کہ یہ چلی جاتی تو اچھا ہوتا، ختم ہو جاتی تو اچھا ہوتا، یا اس طریقے سے شوہر کے ساتھ لیے بغض رکھنا جبکہ دونوں مومن ہیں. تو کوئی مومن اپنی مومن بیوی کے لیے بغض نہ رکھے. ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی ایک بات ناراضگی کا سبب ہو تو دوسری بات خوشی کا سبب بن جائے، دوسری بات اس کے لیے خوشی کا سبب بن جائے. مسلم شریف حدیث نمبر 1467 1467. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ گھر میں ایک اچھے طریقے سے رہیں، اور جو بھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو اس کے تعلق سے یہ بھی غور کریں کہ اس کے اندر کوئی برائی ہے تو کیا ہوا، لیکن کچھ اچھائیاں بھی ہے. آیت کو سماعت فرمائیں، اور تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو، یعنی بیوی مرد کے ساتھ، مرد بیوی کے ساتھ. پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی ڈال دے. اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو، یعنی ایک بیوی کی جگہ اسے طلاق دے کر کے دوسری بیوی کرنا چاہو، اور تم نے ان میں سے کسی کو بہت سا مال دے دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. بہت سا مال دے دیا یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ مہر میں بہت سی رقم دی جا سکتی. بعض دفعہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ نہیں، مہر اتنی ہی ہونا چاہیے اور کم سے کم بناتے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. مہر مرد کی جیسی استطاعت ہے، جیسی طاقت ہے، اور اس معاشرے کے اندر جو بھی پیسے کے اعتبار سے دے رہے ہیں اس اعتبار سے اس کی مہر ہونا چاہیے. تو اگر اس نے بہت زیادہ بھی دیا ہے اور وہ اس کو طلاق دینا چاہ رہا ہے تو مہر وہ واپس نہیں لے سکتا. کیا تم اسے بہتان لگا کر کے، یعنی الزام لگا کر کے اور کھلا گناہ کرتے ہوئے واپس لوگے؟ مطلب اس کے اوپر کوئی الزام لگا کر کے تم گناہ اس کا جو ہے مہر واپس لوگے کیا؟ اور یہ بڑا گناہ ہے کہ تم اسے جو چیز دے چکے ہو، یعنی جو مہر دے چکے ہو اسے تم واپس لو، یہ گناہ ہے. اور تم مہر میں سے کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے ملاپ کر چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے پختہ عہد لے چکا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے جو ہے تم نے اللہ کا دیے ہوا مال دے کر کے اور اللہ کے کلمے کے ساتھ اس کو حلال کی، تو تم اس کا مہر اس سے واپس کیسے لے سکتے؟ تو مہر واپس نہ لینے کی یہاں پہ حکم دیا گیا. اور تم مہر میں سے کیسے واپس لے سکتے حالانکہ تم ایک دوسرے سے ملاپ کر چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے پختہ عہد لے چکا ہے. اور جن عورتوں سے، اب یہاں پہ دوسرا احکام ہے آیت نمبر 22 کے اندر، اور جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو، یعنی تمہاری ماں کے علاوہ کسی اور خاتون سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے تو اس کے لیے، جس کو ہم لوگ سوتیلی ماں کہتے ہیں، اور جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو ان سے تم نکاح نہ کرو مگر جو پہلے گزر چکا سو گزر گیا. بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے، ناراضگی کی بات ہے اور برا طریقہ ہے. یہ جو پہلے گزر چکا، اس سے پتہ چلا کہ پہلے یہ بھی ایک گندی رسم معاشرے کے اندر تھی کہ باپ کی بیوی سے بیٹا نکاح کر لے. باپ کی بیوی سے مطلب اس کی ماں کے علاوہ دوسری ماں سے وہ نکاح کر لے. تو اس رسم کو بھی اللہ رب العزت نے ختم کر دیا کہ یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت ناراضگی کا سبب ہے اور یہ بے حیائی اور بری بات. امہات المومنین کے بھی تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، بیویاں ہیں، وہ سارے مومنوں کی ماں ہیں اور اسی لیے امہات المومنین کے نکاح نہیں اور کسی نے بھی نکاح نہیں کیا. اب یہاں پر آیت نمبر 23 کے اندر 14 محرمات خواتین کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا. حرمت علیکم، اور تم پر حرام کر دی گئی ہے، امہاتکم، تمہاری مائیں، یعنی ماں سے نکاح نہیں ہے اور نہ ہی پردہ ہے، اور تمہاری بیٹیاں، تو بیٹیوں سے بھی نکاح نہیں اور پردہ نہیں، تمہاری بھانجیاں نے بہن کی بیٹی، اور تمہاری پھوپھیاں باپ کی بہن، اور تمہاری خالائیں، اور تمہاری بھتیجیاں، اور تمہارے بھانجے. تو یہ 7 جو ہیں یہ ان کا نسبت ددھیال کی طرف سے، تو یہ 7 خواتین جو ددھیال کی طرف سے ہیں ان سے پردہ بھی نہیں ہے اور نکاح بھی نہیں ہے. اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، یہ دودھ شریک ماں جو ہیں، رضائی بھائی بہن آپس میں ہو جاتے ہیں، تو اس طریقے سے جنہوں نے دودھ پلایا ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہارے دودھ شریک بہنیں بھی رضائی بہن ہیں اور ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے ہاں پرورش پا رہی ہیں. سوتیلی بیٹیاں یعنی کسی خاتون سے نکاح کیا اور اس کی جو بیٹی ہے
تو وہ بیٹی کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے ہاں پرورش پا رہی ہیں، اور ان عورتوں کے پیٹ سے ہیں جن سے تم نے صحبت کی ہے، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ جیسے نکاح ہوا اور فوراً طلاق ہو گئی، صحبت نہیں کی ہے اور اس کی بیٹی سے نکاح کی بات ہے تو بات الگ ہے، ورنہ وہ بیٹی جس سے تم نے نکاح کیا ہے اس کی پہلے سے کوئی بیٹی ہے تو اس سے بھی نکاح نہیں ہو۔ اور تمہاری صلبی بیٹوں کی بیویاں، یعنی حقیقی جو بیٹے ہیں، سگے بیٹے ہیں، ان کی بیویاں، بہو، ان سے بھی نہیں ہے۔ اور تمہارا 2 بہنوں کا جمع کرنا بھی حرام ہے، مگر جو پہلے گزر گیا سو گزر گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پہلے ان رشتوں کی بھی کوئی پاس و لحاظ نہیں تھا، ان میں سے بعض رشتوں کا، جیسے 2 بہنوں کو ایک ساتھ رکھ لیا کر۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے، یعنی پہلے جو ہو چکا اس پہ تم توبہ کر لو اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کو معاف کرنے والا پاؤ گے، لیکن اس کے بعد اب یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ 14 محرمات کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، ان میں سے وہ کون سی محرم خاتون ہیں جن سے نکاح تو نہیں ہو سکتا لیکن پردہ بھی کرنا ہے؟ تو اس کا جواب آپ دیکھیں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ان حدود کو پر عمل کرنے کی ہم سب کو تو توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمیں شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔